صفحہ نمبر 36 اور آیت نمبر 53 ختم ہو کر 54 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 53 ختم ہو کر 54 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو اور اگر ان بے شک لکل نفس لی کے لیے کلی ہر نفس شخص ولو ان لکل نفس اور اگر ہر شخص کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ولو ان لکل نفس ظلمت اور ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے لیے ہو ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے لیے ہو ماں جو کچھ فی الارض زمین میں ہے ماں فی الارض جو کچھ زمین میں ہے لفتدت تو ضرور بالضرور اس کو جان چھڑانے کے لیے وہ دے دے گا. لفتدت بھی ضرور بالضرور اس کو فدیہ کے طور پر جان چھڑانے کے لیے جان بچانے کے لیے وہ دے دے گا. یہ قرآن کریم کا مضمون کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے گئے کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے وہاں پر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر جتنی یہ زمین کے جتنے وسائل ہیں اور ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا چھٹے پارے میں وَمِثْلَهُ مَعَهُ اتنے اور بھی ڈبل اور یہ اتنا بنتا ہے کہ جو انسانی گنتی میں نہیں آتا انسانی شمار میں نہیں آتا. اتنے وسائل ہیں زمین بھری ہوئی ہے وسائل سے. تو جتنا کچھ زمین میں ہے سارے وسائل اور اتنا ہی اور اگر اس کے پاس ہو اور وہ یہ سب کچھ دے کر جہنم سے جان چھڑا سکتا ہوا تو وہ ضرور دینے کے لیے تیار ہوگا. وہ ضرور دینے کے لیے لفتدت بھی وہ ضرور دے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے. لیکن ہم تیسرے پارے میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ جان چھڑانے کے لیے دے ما تقبل منہم قبول پھر بھی نہیں کیا جائے گا. چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا ما تقبل منہم قبول پھر بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی ایمان کے بغیر کفر یا شرک کی حالت میں دنیا سے جانا اتنا بڑا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ اور مداوع نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ اور اگر ہو ہر اس شخص کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا تھا یعنی کفر یا شرک کی زندگی بسر کی تھی ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اس کو مل جائے لفتدت بھی تو وہ سب کا سب دے دے گا جان چھڑانے کے لیے. وَأَسَرُّوا اور یہ لوگ چھپائیں گے الندامۃ اپنی شرمندگی لما جب رأوا العذاب عذاب دیکھیں گے. وَأَسَرُّوا الندامۃ لما رأوا العذاب جب عذاب دیکھیں گے تو پھر اپنی شرمندگی چھپاتے پھریں گے. وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی.
الا سنو، ان بے شک، للہ اللہ کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے۔ الا سنو، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر لوگ، لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نہ جاننے سے مراد یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ ہوا وہ اللہ ہی ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد یقیناً، جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی، وشفاء اور شفا، لما ان بیماریوں کے لیے، فی الصدور جو سینوں میں یعنی دلوں میں ہوتی ہیں، اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا، وہدا اور ہدایت یعنی سیدھا راستہ، ورحمت اور رحمت، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم نے جن بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے تو ان سے جسمانی بیماریاں تو ضمناً مراد ہیں، جسمانی بیماریاں ضمناً مراد ہیں، اصلاً جو روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں وہ مراد ہیں۔ اور اخلاقی اور روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ کفر، شرک، نفاق اور بخل اور منافقت اور بزدلی اور دنیا کی محبت اور مال کی محبت، یہ ساری چیزیں یہ دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ لالچ، ہوس، خواہشات کی اتباع اور پیروی۔ قرآن کریم ان سب سے انسانوں کو شفا دینے اور دلوں کو پاک کرنے آیا ہے۔ اور ضمناً جسمانی بیماریاں، کیونکہ قرآن کریم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے، وہ اصل مقصد نہیں ہے، وہ ضمناً یہ ہے کہ اس کے فوائد میں سے، خوبیوں میں سے، خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر مختلف بیماریوں پر قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں تو اللہ پاک شفا نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورت ہے، سورت الفاتحہ، اس کا ایک نام سورت الشفا بھی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی مریض پر دم کی جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا نصیب فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ مذکور ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ قل یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، موعظہ نصیحت، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور اور انسانوں کے دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا، وہدا اور سیدھا راستہ دکھانے والی اور ہدایت، ورحمت للمؤمنین اور تمہارے پاس ایمان والوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ قل آپ فرمائیے، بفضل اللہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، بفضل اللہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے۔ فبذالک بس اس پر،
فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے، اس پر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر، یہ بہت بہتر ہے، مما، ان چیزوں سے، یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں. دنیا کی جو چیزیں مال و اسباب لوگ جمع کرتے ہیں ان سے یہ اللہ کا پاک کلام، اللہ کے نبی کی ذات، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. قل، آپ ان سے فرمائیے، ارأیتم، یہ تو بتاؤ، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالی نے اتارا، لکم، تمہارے لیے، من رزق، رزق، اللہ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا، فجعلتم، پھر تم نے بنا لیا، منہ، اس میں سے، حرامن، کچھ کو حرام، وحلالا، اور کچھ کو حلال. فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے تم نے کچھ کو حرام بنا لیا اور کچھ کو حلال بنا لیا. قل، آپ ان سے پوچھئے، اللہ، کیا اللہ نے، اذن لکم، تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام، یا، علی اللہ، اللہ پر، تفترون، تم نے جھوٹا الزام لگایا، جھوٹ باندھا، جھوٹ گھڑا. یعنی اللہ نے تو اجازت نہیں دی تھی، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اپنی طرف سے تم نے حلال اور حرام کر لیے. اس سے معلوم یہ ہوا، یہ اصول ہے، حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العزت کی ذات کا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کو بیان نہ فرمائیں اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلال یا حرام فرما دیں تو وہ بھی حلال یا حرام ہے. اولاً اللہ کی ذات، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. جس کو اللہ حلال فرما دیں حلال، حرام فرما دیں حرام. جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلال فرما دیں حلال، جس کو حرام فرما دیں حرام. قل اللہ اذن لکم، آپ پوچھئے، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے تو نہیں کہا، لیکن تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ اللہ نے ان کو حلال یا حرام قرار دیا ہے. وما ظنوا، پھر کیا خیال ہے، وما ظنوا، پھر کیا خیال ہے، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفترون، جو منسوب کرتے ہیں، علی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، الکذب، جھوٹ. جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں. پھر قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے بھائی، تمہیں جواب دینا پڑے گا اس کا. آ کر تم نے اللہ پر جھوٹے الزام لگائے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو، لذو فضل، بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، لوگوں میں سے اکثر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. وما تکونوا، اور آپ ہوتے ہیں، فی شأن، جس بھی حالت میں. وما تکونوا فی شأن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں. وما تتلو، اور جو بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، من قرآن، قرآن میں سے. ولا تعملون، اور جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، من عمل، کوئی عمل. آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور آپ قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہے ہوں، یا اے ایمان والو تم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، الا، مگر یہ، کننا، ہوتے ہیں ہم،
علیکم تم پر، شہودن نگران، اذ تفیضون فی، اذ جب، تفیضون تم مشغول ہوتے ہو، فی اس کام میں، اذ تفیضون فی جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نگران ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کی قدرت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخاطب فرمایا، ایمان والوں کو بھی مخاطب فرمایا، تم کسی بھی حالت میں ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ وما یعزب، اور نہیں چھپی ہوئی ہوتی، عن ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، من مثقال ذرہ، مثقال برابر، ذرہ ذرہ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز آپ کے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ولا اصغر، اور اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو، ولا اکبر، اور چاہے اس سے کوئی بڑی چیز ہو، ولا اصغر من ذالک، اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو، ولا اکبر، یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو، الا یقیناً فی کتاب مبین، وہ ایک واضح کتاب کے اندر یا بڑی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور لوح محفوظ کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں لوح محفوظ دراصل اللہ پاک کا علم اور اللہ پاک کا حافظہ ہے، اس سے کوئی چیز، پوری کائنات کی میں بات کر رہا ہوں، کائنات آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے، آسمان و زمین پوری کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، آسمان و زمین پوری کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ کائنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی کرسی ہے یہ پتہ کتنی بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، جیسے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہو اور اس میں ایک کی رنگ ہوتا ہے نا، کی رنگ، چابی کا چھلا، وہ پڑا ہوا ہو، ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے ہیں، یعنی کہ 1000واں حصہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کا عرش پتہ کتنا بڑا ہے؟ وہ کرسی جو اتنی بڑی ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے گراؤنڈ میں ایک کی رنگ پڑا ہوا ہو۔ تو آسمان و زمین تو بیچارے گئے، آسمان و زمین تو، ہم تو ابھی اس زمین اور اس میں کچھ تھوڑا سا فاصلہ اوپر خلا، اب اس صرف اسی کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، آسمان تک نہیں پہنچا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جانا وہ آپ کا معجزہ تھا، باقی آسمان پہ کوئی نہیں گیا، آسمان تک عام انسانی رسائی نہیں ہے، یہ تو صرف خلا ہے، اسپیس ہے، اسی کے اندر ابھی تک کچھ سائنس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوق موجود ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید ابھی ہم 1% بھی دریافت نہیں کر پائے، 1% بھی ہم دریافت نہیں کر پائے۔ یہاں آ کر بندہ سوچتا ہے آسمانوں زمینوں میں، ساتوں آسمان 7 زمینیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ذرہ برابر بھی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ذرہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کو انسانی آنکھ نہ دیکھ سکے اور جس کو مائکروسکوپ یا خوردبین کے ذریعے دیکھا جائے وہ ذرہ ہے، جس کو انسانی آنکھ بھی نہ دیکھ سکے وہ ذرہ ہے۔ یا اللہ، یہاں پتہ نہیں، یہ چھوٹا سا ہمارا نا صحن ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ ذرات ہیں یہاں پر،
صبح کے وقت نا جب دھوپ نکلتی ہے تو کہیں سوراخ میں سے دھوپ آ رہی ہو نا، سوراخ میں سے کمرے کے اندر نا دھوپ آ رہی ہو کہیں تھوڑی سی، اس دھوپ میں آپ دیکھو آپ کو نا ہزاروں لاکھوں ذرات حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ایک چھوٹی سی لکیر اس میں وَلَا يَعْزُبُ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. آسمانوں زمینوں میں کوئی ذرہ بھی آپ کے رب سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر، بلکہ اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، ولا اکبر، اس سے کوئی بڑی بھی کوئی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، وہ اللہ کی ایک بہت بڑی کتاب کے اندر جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جو اللہ کا علم ہے اس کے اندر موجود اور محفوظ ہے. بس یہاں تو پھر اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تم سب کا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، فاتقوہ، اس سے ڈرو.